مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا متنازعہ فیصلہ، پارلیمان نے اپنی طاقت دکھا دی۔ سپریم کورٹ میں بیٹھے جب کچھ سیاسی ججز نے پاکستان تحریک انصاف کی سہولت کاری کرتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ ان کے حق میں دیا تھا، تو اس وقت بھی قانونی ماہرین کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے اپنی آئینی اختیارات سے تجاوز کیا ہے، آئین کو ری رائٹ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ کچھ دے دیا ہے جو اس نے مانگا بھی نہیں تھا۔ ان قانونی ماہرین نے یہ واضح کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ان سیاسی ججز کے فیصلے سے ملک میں آئینی بحران آئے گا اور یہ فیصلہ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ قانونی ماہرین نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ آئین کو ری رائٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کے پاس ہے اور سپریم کورٹ صرف آئین کی تشریح کر سکتی ہے یا اس آئین کے مطابق فیصلہ دے سکتی ہے، مگر اپنی پسند اور ناپسند کے فیصلے دینے کے لیے آئین کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتی۔ قانونی ماہرین نے یہ بھی کہا تھا کہ پارلیمان کو بالآخر اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا اور یہ مخصوص نشستیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملنے والی۔ قانونی ماہرین کی مذکورہ بالا باتیں لفظ بلفظ درست ثابت ہوئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کا اجلاس ہوا جس میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ قائمہ کمیٹی میں بل پر ووٹنگ ہوئی جس میں بل کی حمایت میں 8 اور مخالفت میں 4 ووٹ آئے، جبکہ شاہدہ اختر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل میں 2 ترامیم کی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم میں جیتنے والے آزاد رکن کو 3 دن کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا پابند بنانے کی تجویز ہے اور اس کے بعد کوئی آزاد رکن کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا اور اس کی کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضامندی ناقابل تنسیخ ہوگی۔ پہلی رضامندی کی تنسیخ کے لیے کسی بھی عدالت کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ دوسری ترمیم کے مطابق جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن کمیشن کو جمع نہ کرائی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی اور یہ دونوں ترامیم پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ پارلیمان کے اس عمل کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے مخصوص نشستوں کے حصول مشکل بلکہ ناممکن دکھائی دیتا ہے، یعنی ہنوز دلی دور است۔ اس بل کی پارلیمان میں پیش ہونے اور اس کی قائمہ کمیٹی سے منظور کیے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لطیف کھوسہ کا بڑا مضحکہ خیز بیان سامنے آیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرح اس کے دیگر رہنما بھی اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق قانون سازی توہین عدالت ہے۔ لطیف کھوسہ سے سوال ہے کہ جس وقت سپریم کورٹ کے سیاسی ججز آئین کو ری رائٹ کر کے ان کی سہولت کاری کر رہے تھے، کیا اس وقت پارلیمان کا استحقاق مجروح نہیں ہوا تھا؟ گزشتہ چند روز سے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مخصوص نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے نوٹیفیکیشن جاری کیے جا رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف والے سمجھ رہے تھے کہ اب کھیل کا پاسا پلٹ چکا ہے اور بہت جلد وہ حکومت میں ہوں گے، اور اس بات کا اقرار تو اسد قیصر نے ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ دسمبر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ نجی محفلوں میں یہ بات تک ہوئی کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے تو وہ 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دے کر یا پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں ہمیں دلا کر حکومت کو گھر بھیج دیں گے، مگر جو لوگ اس خواب میں مبتلا تھے ان کے لیے آج پارلیمان کے اقدامات انہیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔